Assalamu alaikum guys, I'm here with the very important and burning issues. No doubt guys, being a Islamic country, this is a very sad news کہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو ریسنٹلی ایک کشیدگی بڑھی ہے، جو ایک کنفلکٹس بڑھا ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے، بلکہ اس پہ بینگ ہسٹورینز، بینگ پروفیسرز، ٹیچرز میں یہ کہوں گا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے غافل مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ رہے گی داستانوں میں۔ لیکن گائز یہ ضروری ہے کہ جو سوورینٹی ہے اس پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی ہماری سوورینٹی کی دھجیاں اڑائے، دن دیہڑے ہماری سرحدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہمارے معصوم شہریوں کے اوپر ظلم، جبر اور بربریت کے پہاڑ توڑ دے، تو یہ قوم ایسی ہے، اس کے پاس ایسی آرمی ہے، ایسے ہمارے شاہین ہیں۔ یقین کریں، یہاں تو انڈیا کو ایک جو چائے کا کپ ہے وہ بہت مہنگا پڑا تھا، ہم تو سود کے ساتھ جو ہے نا قرض لیتے ہیں، بدلہ جو ہے نا۔ یہ تو ایک ایسی قوم ہے گائز کہ یہاں ایک ٹریڈیشنز ہے، ایک روایت ہے، ایک رسم ہے، ایک رواج ہے کہ شادیوں کے اوپر ہم نیوندرا کہتے ہیں، جو انویلپ ہے نا، اس میں جو اماؤنٹ دی جاتی ہے، کوئی اگر 1500 دیتا ہے تو ہم 3000 دیتے ہیں۔ تو یہ تو خون کا بدلہ خون سے ہم لینا جانتے ہیں۔ کسی کو ڈونٹ ٹیک اینی ون's لائٹ ٹو پاکستان's، ڈونٹ ٹیک اینی ون لائٹ ٹو پاکستان's آرمی۔ گائز حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے ایک اکنامکس ٹیررزم سے گزر رہا ہے۔ اکنامکس ٹیررزم از این الارمنگ تھریٹ to the survival of Pakistan. Guys, no doubt survival of the fittest is the first priority in international politics. پاکستان کے اکنامکلی جو حالات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ بینگ ہسٹورین میں کہوں گا کہ اوورآل یہ اچھا نہیں ہے۔ Already we have not a good relations with Afghanistan since the creations. Afghanistan has remained a puppet in the hands of India. انڈیا نے اس کو یوٹیلائز کیا ہے اور کر رہا ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے، حقیقت ہے کہ جس کو ہم کھلاتے ہیں، جس کو ہم پلیٹ میں پکا پکایا بنا کے دیتے ہیں، جس کو ہم ایک اپنا لینڈ روٹس دیتے ہیں، جس کی ساری امپورٹ ایکسپورٹس پاکستان سے ہوتی ہے، جو ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، جس کو چاروں طرف سے خشکی نے گھیرا ہوا ہے اور پاکستان اس کو سپورٹ کر رہا ہے اور ہم کر بھی رہے ہیں، وہی ہمارے اگینسٹ ہو جاتا ہے۔ اب ایران کی بات کرتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ ہسٹوریکلی دیر واز اے ٹائمز کہ پاکستان، ایران اور ترکی نے مل کے ایک آرگنائزیشن بنائی جس کا پرانا نام RCD اور بعد میں اس کا چینج جو نام ہوا اقتصادی تعاون کی تنظیم، جس کو ECO کا نام دیا گیا، اور اس کا مقصد جو تھا اقتصادی ترقی، عسکری جو ترقی تھی اور سماجی ترقی تھی۔ لیکن آج ہم اتنے سکیٹرڈ ہو گئے ہیں کہ تینوں طرف سے پاکستان کے جو 4 بارڈرز ہیں ان میں سے on 3 sides we have no good relations، انڈیا، افغانستان، اور ابھی جو ایران کے ساتھ کشیدگی بڑھی ہے، کنفلکٹس بڑھا ہے، تو اس کے نیگیٹو امپیکٹس جو ہیں وہ ریمینز رہیں گے۔ یہ جو آگ ہے، یہ جو دھواں ہے، یہ بڑی دیر تک چلتا رہے گا۔ ہمیں اس کو کول کرنا ہے اور دنیا کو یہ سمجھانا ہے کہ بینگ اے مسلمز ہم گیٹ ٹوگیدرز ہیں۔ اور گائز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہمارا وطن، سب سے پہلے ہماری فوج، اور اگر had there been no army there would have been no Pakistan۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وطن مجھ سے لے لے تو جو لینا چاہے، یہ بازو یہ تیشہ تو جو لینا چاہے، فقط اس کے بدلے تو خود کو بچا لے، وطن اپنے باہر فصیلے بنا لے، ان فصیلوں کی بنیاد تو مجھ پہ اٹھا لے، میں وطن کو بچاتے ہوئے جان دے دوں، میں وطن کو سجاتے ہوئے جان دے دوں۔ تو گائز یہ جو وطن کی محبت ہے، یہ ایک ایسی محبت ہے کہ جس کے اوپر ہم سر، دھڑ، تن، من کی بازی جو ہے وہ لگا دیتے ہیں۔ تو کسی کو بھی پاکستان کو لائٹ نہیں لینا چاہیے۔ پاکستان جو ہے ایک ایسی ایبلٹیز ہیں ہمارے اندر، ہماری پاک
جو آرمی ہے ہمارے جو شاہین ہیں وہ کسی کو بھی دن دہاڑے دوسرے جو کنٹریز ہیں وہ تو رات کو چھپ کے حملہ کرتے ہیں نا، لائکلی ٹو بی اے ڈاگس، جس طرح کتے بیک پہ آتے ہیں اور بغیر بتائے بھونکتے بھی ہیں اور کاٹتے بھی ہیں، لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو دن دہاڑے جا کر دشمن کو بتا سکتا ہے۔ اور ایٹ دا اینڈ گائز میں یہ کہوں گا کہ کسی کو لائٹ نہیں لینا چاہیے، اور وہ ایک چھوٹا سا شعر ہے نا کہ پیار کرسیں تے پیار کرساں، خار کرسیں تے خار کرساں، اگلی گل تے نہ بھلا رمی، تو ایک کریسیں میں چار کرساں۔ اللہ حافظ۔